بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے بیٹا جو کام آپ کو کل آب زمزم کے عنوان پر مضمون لکھنے کے لیے دیا گیا تھا آپ نے نوٹ بک پر لکھ لیا ہوگا۔ آج بیٹا آپ کو علامہ اقبال کے عنوان پر مضمون اہم نکات کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ یہ ہے بیٹا علامہ اقبال کے مضمون کے اہم نکات۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ دنیا مختلف پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں ایسی شخصیات بھی آئیں جو آسمان شہرت پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکیں اور شہرت دوام پا کر رخصت ہوگی۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جس کے بارے میں آج آپ کو سمجھایا جائے گا۔ نمبر 1، ولادت، یعنی طویل زمانے کی بات ہے، کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا۔ چند مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواؤں میں آ بسے۔ ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں سے ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا اور اس خاندان کے بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا، جو سیالکوٹ میں جن کی ٹوپیوں کی دکان تھی، بہت نیک انسان تھے۔ 9 نومبر 1877 عیسوی کو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ نمبر 2، ابتدائی تعلیم۔ بیٹا جو ہی بچہ سمجھدار ہوا انہوں نے اپنے بچے کو مکتب میں بٹھایا۔ مکتب سے فراغت کے بعد مشن ہائی اسکول میں سے پرائمری میں وظیفہ پایا، مڈل میں وظیفہ پایا، اور اسی طریقے سے مشن ہائی اسکول سے ہی میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد مرے کالج سیالکوٹ سے ہی ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ ثانوی تعلیم، ایف اے سے فراغت کے بعد بی اے گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور سے 1897 عیسوی میں بی اے پاس کیا۔ پھر ایم اے بھی فلسفہ میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر بھی رہے۔ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر بھی رہے۔ 1897 عیسوی میں ہی اسی سال علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ یعنی علامہ اقبال کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا اور اسی شاعری کی بنا پر آپ کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کر کے سمندر پار تک پہنچ گئی۔ قوم نے آپ کی اس خوبی کی بنا پر آپ کو شاعر مشرق اور ترجمان حقیقت کے خطابات سے نوازا۔ انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب دیا اور ریاست بھوپال سے آپ کے لیے 500 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔ پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1905 عیسوی میں آپ نے یورپ کے سفر پر کمر باندھنے کا ارادہ کیا اور کیمبرج یونیورسٹی سے بارے لا کیا اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اور آپ ڈاکٹر بن کر 1908 عیسوی میں وطن واپس آئے۔ اور یورپ کی آوارگی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ مجھے یورپ پہ اسلام نظر آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتے، لیکن بر صغیر میں مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ 1930 عیسوی میں تصور پاکستان، 1930 عیسوی میں علامہ اقبال نے پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی، یعنی پاکستان کا نقشہ پیش کیا اور اسی قیام پاکستان کی
تصور پاکستان یہ بنیاد بنا۔ علامہ اقبال کی تصانیف اردو میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز شامل ہیں۔ یہ اقبال کے شعری مجموعے فارسی میں پیام مشرق، زبور اعظم، مثنوی اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 عیسوی کو راہ رو عالم بقا ہو گئے، یعنی دنیا فانی سے پردہ فرما گئی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر عوام و خاص کے لیے زیارت گاہ ہے۔ یہ بات صداقت پر مبنی ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے خود ہی کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو عزیز طلباء، اہم نکات کی مدد سے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے اپنی نوٹ بک پر 3 صفحات پر علامہ اقبال کے عنوان پر مضمون لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔